آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 511 سے پڑھیں گے، اور نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ قلم۔ تو اپریل کی آج 13 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجرا غیر ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ القلم مکیہ، سورت کا نام قلم ہے، نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی اثنتان و خمسون آیہ، اس میں 52 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان، اس میں 2 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے نون، یہ حروف مقطعات میں سے ان 3 صورتوں میں سے ہے جس کے ابتدا میں صرف ایک حرف ہے، نون، صاد اور قاف۔ والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے سطریں بنا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی بھی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اتنی قسمیں اٹھا کے اعلان یہ ہوا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمتوں سے، انعامات ربانی سے آپ پاگل اور مجنون نہیں ہیں۔ جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو غیر ممنون، جو رکنے والا، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو بڑے اخلاق پر ہیں، متصف ہیں اخلاقیات سے، بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ میں اخلاقیات حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پسند قریب آپ بھی انجام کو دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی پھر دیکھیں گے کہ کامیاب کون ہے، حق پر کون ہے، رشد و ہدایت پر کون گامزد تھا۔ یہ ساری باتیں اس میں ارشاد ہوتا ہے۔ یہ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم دونوں گروہوں میں سے فتنے میں کون مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمٌ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیرا رب وہ زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ بمن غل عن سبیلی، جو بھٹکا ہے اس کی راہ سے،
صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا کون ہے آپ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت پر گامزاد ہے، ہدایت یافتہ کون کون ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکذبین جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں۔ ودو، وہ دوست رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہے، تمنا ہے، غرض ہے، لو تدہنوا فیدہنون، کچھ آپ نرمی برتیں، جب دین کے مسائل میں آپ لچک پیدا کریں گے، فیدہنون، پھر وہ بھی مداہنت کریں گے، گول مول بات کر کے کام چلائیں گے۔ لہذا ولا تطع کل حلاف مہین، آپ بالکل اطاعت نہ کرے ہر وہ بہت قسمیں اٹھانے والا اور ذلیل و رسوا عقیدہ اور اخلاق رکھنے والا، حماز مشاء بنمیم، بہت طعنہ زدی الزامات لگانے والے اور چغل خوری کے ساتھ چلنے والے، غیبتیں کرنے والے، مناع للخیر، خیر پر احسان جتانے والے، معتد اثیم، حد سے تجاوز کرنے والے، گناہ کرنے، یہ ایسی ایسی گندی چیزیں، عتل بعد ذلک زنیم، سرکشی کرنے والے اور اس کے بعد زنیم ہے، جس کی اوقات نہیں ہے، جس کی نسل میں شک ہے، اس کے خانوادہ بھی ایسا کو معتبر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ ان کان ذا مال، یہ مسئلہ ہے کہ وہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس میں ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو قصے کہانی ہیں پہلے لوگوں کے، کوئی وحی، کوئی کتاب، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ارشاد ان قریب ہم ٹھپا لگائیں گے اس کی خرطوم نوزی پر، سونڈ پر۔ اس انداز سے بات کی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے، رگڑا لگائیں گے نا جب اس کو منہ کے بل، تو پھر اس کو جب مور ٹھوکے گی اس کی نوزی پر تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرات، قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں حروف مقطعات بیان فرمائے گئے، اور ان میں 3 وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں صرف ایک ایک حرف آیا، اور ان 3 میں سے یہ بھی ایک صورت ہے جس میں نون جو حرف ہے، یہ حرف ہے، اگر ہم اس کو تلفظ کریں، نون واو آگے پھر نون، جس طرح لکھا جاتا ہے یعنی بولا جاتا ہے، لکھانے میں تو نون، جس طرح نون الف با تا سا نون لکھا گیا ہے، تو وہ پھر اسم کہلائے گا۔ اس طرح لکھا جائے تو یہ حرف کہلائے گا۔ اور میں کئی دفعہ بات کی ہے، الحمدللہ آج بھی ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں لغت اور زبان ہو، اس کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک اسم ہوتا ہے، یعنی اسم بھی ہوتے ہیں، حرف بھی ہوتے ہیں، فعل بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات بیان کر کے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ ایک ایک حرف کے اندر بھی وہ تینوں چیزیں موجود ہیں، الف، فعل، اسم اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ جو حرف ہے نون، یہ حرف ہے، اور قاف یہ اسم ہے، اور جو صاد ہے وہ اسم ہے، جو قاف ہے وہ فعل ہے۔ وقا یقی، وقا فعل ماضی ہے، یقی فعل مضارع ہے، اور قاف لکھ کر جس طرح حرف قاف لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے اگر زیر ڈالیں تو یہ فعل امر بنتا ہے، یہ فعل ہے، اور صاد الف آگے، صاد دال یہ اسم ہے، اور یہ جو نون ہے یہ حرف ہے۔ حرف، اسم اور فعل، اب وہ ٹکرے مار مار کر اب فارغ ہو گئے ہیں کہ یہ ایسی فصیح الزبان، ایسی لغت عربی زبان جو ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا یہ معیار ہے، یہی بات سمجھ میں آ رہی، باقی سارے سلسلے آگے پڑے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سیکھا، راز میں ایک بات رکھی، سید الانبیاء نبی مکرم کو یہ متشابہات آیات میں سے ہیں، نہیں مطالب بتائے تو امام الانبیاء نے یہی فرمایا ہے، اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر اچھا جانتے ہیں اس کا مطلب، مقصد، مقاصد کیا ہے۔ تو امت کی جو جماعت ہے،
صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد محدثین، فقہا، سب نے اتفاق کیا ہے اللہ عالم بمرادی، اس کا مطلب، مقصد، مراد بیان کرنے کی کیا ہے، اللہ بہتر جانے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والقلم، کون سی قلم؟ حدیث شریف میں ہے بیان کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب، لکھ دے، فرمان ہے ربانی۔ تو اس نے پوچھا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا قیامت تک وہ بھی لکھ دے۔ تو اس قلم کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور اللہ خالق کائنات ہے، اللہ پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے جی تم قسمیں کیوں اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کوئی اشارہ کر دے، بات مستحکم ہے، مضبوط ہے، ٹھوس ہے، فائنل ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کتنی باتیں ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے، پھر قسموں کا بڑا عجیب انداز ہے۔ کبھی اللہ نے شہر، امن والے شہر کی قسم اٹھائی، کبھی رسول پاک کا رب ہونے کی، فلا و ربی کا، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ کہیں اللہ نے فرمایا مجھے تیری عمر کی قسم، کبھی اللہ نے فرمایا مجھے امن والے شہر کی قسم، کبھی اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے رب العالمین نے یہ مسائل بیان فرمائے۔ یہ قلم وما یسترون، ساتارا یسترو، یعنی وہ یسترو، یستران، یسترون، یسترو ایک سطر لکھتا ہے، یستران دو لکھنے والے ہیں، یسترون وہ سارے لکھنے والے، جتنے اعمال خیر لکھنے والے، اس میں کرامن کاتبین شامل ہیں، اس میں قرآن کی تحریر کرنے والے شامل ہیں، وحی لکھنے والے شامل ہیں، کرامن کاتبین اس میں شامل ہیں، کاتبین وحی اس میں شامل ہیں۔ قسم ہے مجھے قلم کی اور ان لکھنے والوں کی جو اللہ کا بیان لکھ رہے ہیں، فرمان لکھ رہے ہیں، رسولوں کی وحی لکھتے رہے ہیں اور ان کا پیغام لکھتے رہے، ان تمام کی قسمیں اٹھا کے رب العالمین نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے انعامات، نعمتیں، فضل و کرم سے آپ شدائی اور پاگل نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ آیا تھا ایک حکیم رسول پاک کا علاج کرنے کے لیے، اور وہ پھرتا رہا گلیوں بازاروں میں، اور اس نے کہا، اور ڈیرے پہ چلا جاتا ہے رات کو ابو جال کے پاس، یار ملا نہیں وہ محمد صاحب۔ تو بیان دینے والے نے کہا کہ وہ آپ کو گلیوں بازاروں، چوکوں، منڈیوں میں نہیں ملیں گے، حرم پاک میں ملیں گے۔ پھر حکیم صاحب حرم پاک میں آ گیا، تو رسول پاک اپنے دور میں وہ ملت ابراہیمی کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ جب رسول پاک نماز فارغ ہوئے تو قریب آ کر بیٹھ کے کہتا ہے اِنَّکَ لَمَجْنُونَ، اندازہ فرماؤ، ایک حکیم صاحب رسول اللہ کہتے ہیں جی تسی شدائی ہو؟ رسول پر اللہ انا بخیر بحمدللہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پریشان ہو کے کہنے لگا ماذا تقول للناس، پھر آپ لوگوں سے کہتے کیا ہیں؟ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جس نے لڑا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں ابا کا دین اس نے خراب کر دیا ہے، لوگ کہتے ہیں ابا کا دین اس نے چھڑوا دیا ہے، تو ماذا تقول للناس، کہتے کیا ہو؟ رسول پاک سمجھ گئے کہ اللہ نے بیمار بھیجا، ذرا انہیں چیک کرو۔ تو نبی محترم نے پھر خطبہ سنایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اب وہ حکیم صاحب جھوم رہے ہیں اور ہل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ دو تین بار حکیم کہتا ہے عائد مرتن ثانیہ، ایک باری اور سنا دو بڑا سواد آیا، ایک باری اور سنا دو بڑا مزہ آیا۔ تو آخر میں فرمایا نا میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں شدائی اور پاگل نہیں ہوں، رہنما ہوں، رحمت عالم ہوں، خاتم النبیین کا تاج اللہ نے پہنایا، یہ سارے ترجمے اس میں شامل ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔
تیسری بار پھر وہ بھی کہنے لگا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں سے جو اللہ نے نوازا ہے شدائی اور پاگل اور مجنون نہیں ہیں، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ تو رکنے والا نہیں ہے، وہ تو منع ہونے والا بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی روک اور ٹوک اور رکاوٹ آنے والی ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج ہی میں نے بعض تفسیروں کا حوالے سے نظر ماری ہے، دیکھا ہے، تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ رحلت رسول کے بعد امت کا جو آغاز ہوتا ہے خلافت راشدہ سے، صدیق اکبر خلیفہ راشد بنے، تو اس دور سے لے کر یعنی رسول پاک کی زندگی کے جو اعمال ہیں، آپ کے کار خیر ہیں، وہ تو آپ کی ذات کے ساتھ، اب وہ جو خلافت کا دور، امت کا دور حسنہ، خیر القرون قرنی، وہ جو دور شروع ہوتا ہے قیامت تک کے لیے امت کے سارے اعمال خیر جو کر رہے ہیں وہ رسول پاک کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ وجہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، آپ نے گائیڈ لائن دی ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سادے لفظوں میں ابو بکر صدیق کے اعمال خیر سے لے کر امت کے آخری بندے کے، جو بھی امت کا آخری شخص ہوگا، اس کے جتنے اعمال خیر نیکی ہیں وہ سارے کے سارے پلس کر کے رسول پاک کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سرکار آپ کے لیے جو اجر ہم نے رکھا ہے وہ تو رکنے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ نظام چلے گا، جب تک کار خیر ہوتے رہیں گے، اعمال خیر لوگ کرتے رہیں گے، اعمال خیر کا وجود جب تک رہا ہے وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، صحابہ کو شہید کرنے والے، بعض صحابیات کو چیرنے والے، وہ لوگ آپ کے لیے جو جلاوطنی کا انعام، قتل کے انعام سوچ کر رکھنے والے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رسول پاک پوچھتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ پتہ ہے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کہتے ہیں آپ بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، آپ تو یہ کرنے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا میں وہ آپ کے ساتھ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ علیہ السلام سلوک کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ تثریب علیکم اليوم، کوئی قدم کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ سب طلقاء آزاد ہو۔ تو میں بھی کہتا ہوں جاؤ پلے مان سو چلے جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے، میں یہی سلوک کروں گا۔ پھر آپ نے جو کام کر کے دکھائے، جو اخلاقیات پیش فرمائے، خلق القرآن کا حوالہ جناب عائشہ صدیقہ نے دیا تھا، سائل کو پوچھا گیا آپ کے اخلاقیات بیان فرمائے، تو جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، رسول پاک کی زندگی کا مطالعہ کرتے جاؤ، وہ پڑھتے جا رہے ہو، یہ پریکٹیکل رسول پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، یہ ادھر موجود ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے ارشاد ہوتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھ پائیں گے تم دونوں میں سے فتنے میں پڑا ہوا کون ہے۔ جب رزلٹ نکلیں گے، میزان عدل قائم ہوگا، حشر ہوگا، جب آپ اٹھیں گے لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ان کو جب جوتے پڑیں گے، جب ان کو فرشتے ماریں گے، جب ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، پھر دنیا کے سامنے، کائنات کے سامنے پتہ چل جائے ان دونوں میں فتنے میں مبتلا کون تھا، ہم تھے یا تم تھے۔ وہ الزام کرنے والے اور رسالت مآب کو شدائی کہنے والے، رسول پاک کو کہانیاں سنانے والے، وہ اس میں پتہ چل جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اے نبی مکرم جو تیرا رب ہے بڑا علم رکھنے والا ہے کہ تم میں سے اس راہ سے ہٹا ہوا کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے، بچھڑا ہوا کون ہے صراط مستقیم سے، وہو عالم بالمہتدین، ہدایت یافتہ کون ہے تیرا رب زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے عالم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام کے دلوں کی باتیں بھی جان رہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا صحابہ کرام کا معیار یہ ہے ایمان کو ان کے دلوں کی زینت بنا دی ہے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اور عصیان، کفران، فسوق، فسق اس کو اتنا
ریجیکٹ کر دیا کہ ان کے دلوں کے اندر ساری چیزیں نکال کے فارغ کر دی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ سارے رشد و ہدایت پر گامزن ہے. یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. محتدین کو بھی جانتا ہے اور ضلال مبین میں پڑے ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. تو لہذا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کے پیچھے نہ چلیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق جھوٹ بولتے ہیں، کافر جھوٹ بولتے ہیں کہ لات منات حبل ہمارے کارساز ہمارے سفاری، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی دوستی، خواہش، محبت، ارادہ ان کا یہ ہے کچھ آو لچک پیدا کریں، کچھ ہم تیرے لیے لچک پیدا کریں. کیا معنی ہے؟ کافروں نے کہا تھا یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو بیان ہے، ارشاد ہے، تبلیغ ہے، اس کو کم کر دیں، چلو پھر آپ کا الہ کو بھی ہم مان لیں گے. تو اعلان کرو، ان سے کہو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. آج فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تسی جو کرنا ہے کر لو. یہی مسئلہ ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسمیں اٹھانے والا ذلیل قسم کی جو شخصیت ہے آپ اس کی بات مانیں گے. چوٹے، حرام خور، لعنتی، اور ان کی نسل کا بھی پتہ نہیں. فرمایا حماز، تانہ زنی کرنے والے، ٹھوکریں کرنے والے، اور مشاء بنمیم، چغل خوریاں کرنے والے، مناع للخیر، اگر کوئی نیکی کر گزرے ہیں تو احسان چڑھانے والے. تو فرمایا معتد، حدود مقرر کردہ دے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، ان اللہ کی حدوں کو تجاوز کرنے والے، اور کوئی کھٹی نہیں گناہ ہی کمانے والے. کبھی ماں کی نافرمانی، کبھی باپ کی نافرمانی، کبھی حرام خوری، کبھی اللہ کی حدوں کو بھلانا، کبھی مذاق اور ٹچکریں کرنا، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی درسوں کا مذاق، کبھی پورے اسلام کا مذاق اڑایا. اور کہنا جی کی کمایا جی، نہ مسلمانہ کی بنایا جی، تے کافرہ کی بنایا جی، دسو نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جب کافروں نے اعتراض کیا جی مکھی اور مچھر کی داستانیں کیوں سناتے ہو، کہتے ہو بڑا رب ہے تو کبریائی والا ہے تو اتنی بڑی حکومت کا، تو مکھی مچھر کہاں سے آ گئے؟ اس کے بعد اللہ نے جواب دیا. اللہ نے فرمایا ایک مکھی کا پر تم سارے مل کے بنانا تو الگ ہے، جوڑ نہیں سکتے. جہاز بنانے والی کمپنیوں سے کہو کہ اللہ کی بنائی مکھی کا پر ٹوٹ کے اس کو جوڑ کے دکھاؤ. اگر مکھی تم سے کوئی چھین کے لے جائے، کوئی سویٹ ڈے سے اس کے چھڑا کے دکھاؤ. سب سے کمزور مکھی ہے نا بٹ صاحب. تو کئی دفعہ مکھی پکڑی جاتی ہے، گرفتار ہو جاتی ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سرجن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مکھی کے منہ میں جو لعاب پیدا کیا ہے یہ کیمیکل ہے. جو شے اس کے منہ سے چپک جاتی ہے اس کا وجود تحلیل ہو جاتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے. جب کھیر کھیر ہی نہیں رہے گی، سویٹ سویٹ ہی رہے گی، تو چھینو گے کیا؟ اللہ پھر آؤ ادھر کر لو مقابلہ. دوسری مچھر کی مثال دے کر فرمایا اگر اس کائنات کی ساری قیمت مول میں نہ فیکٹریاں دی تے، نہ بمباں دی تے، میزائلاں دی تے، سسٹیاں دی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، میں کسی کافر کو کھانے پینے کچھ نہ دیتا. اس مچھر کی باتیں کرتے ہو. تو مفسر نے لکھا ہے نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو کلندر آیا تھا نمرود، تو اللہ نے پھر مچھر کا مقابلہ نمرود سے کرا دیا. تو مچھر کو فرمان جاری کیا تو تو نوزی کے ذریعے جا کے مغز حرام پہ توحید کا چڈا گڈنا ہے. پھر مچھر صاحب نے جا کے چڈا گڈیا تو کربلی پہ گئی. پھر مالشی شروع ہو گئے، پھر چتوڑ شروع ہو گئی. چھتر کھا کر سر عام اللہ نے مارے تھے ایک بادشاہی کا اعلان کرنے والا. تو فرمایا یہ مہین ہے، ذلیل و رسوا کچھ بھی نہیں. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سرکش بھی ہے اس کے بعد، بے اوقاتہ ہے، بے نسلہ ہے، نسل بھی نہیں ہے، اور حرام خوری میدان میں. ان کی باتیں مان دو. ان کا نظام مال، اگر جو مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، پتر 8 نے، اگلے مدے پتہ چلے مسئلہ ہے میرے پاس 2 پتر جی فلانے ملک نے، 1 پتر فلانے ملک ہے، 1 پتر 2 ڈاکٹر نے، 1 انجینئر ہے، تو سارے ہی کھچا تو وکھرا تنگ ہوا. تو مسئلہ کلیری صاحب کو پوچھ دیں تو ترجمہ کلا بھوکے رہ جان، پاویں انہوں زردہ بھی کدی کھوایا تو لڈو بھی نہیں کدی کھوایا. تو کروڑوں پتی تو تقسیم ساڈے کول کروا دے، کر لو نا گھر بہ کے بال بنڈو.
اللہ نے فرمایا مالم و بنین، اولاد ہے، پیسہ ہے، ٹگا ہے، لیکن ذلت رسوائی کے توق پڑے ہوئے، کوئی احترام نہیں۔ تو امام الانبیاء جس کی بات کرتے ہو، ہجرت کی رات مکے والوں کے سارا سرمایہ رسول پاک پہ ہے، قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی امن والی جگہ، امن والا مامون، کوئی شخصیت ان کو نظر نہیں آتی امام الانبیاء کے علاوہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس رات حملہ انہوں نے کرنا تھا تو آپ نے مجھے بلا کہا علی آج میرے گھر تو سونا ہے، میرے بستر پہ تو نے سونا ہے۔ علی صاحب کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا پہلے غم لگا، خطرے کی رات ہے، تو 50 بندوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، وہی چودھریوں نے، کہ آج نبی پاک کے گھر پہ حملہ کرنا ہے، تو مجھے ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تھا، یاد رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، سویرے اٹھ کے امانتاں تقسیم کر کے تے مدینے آ جانا۔ تو پھر ایک باری سبحان اللہ حال ہو نا۔ علی صاحب کہتے ہیں کہ میں آرام سے اگر سونا نہیں، سویرے اٹھنا نہیں، امانتاں دینی نہیں، تو فرمان رسول کا معیار کیا ہے؟ میں نے کہا سارے کام ہونے، میں ایسا ستا کہنے نے ساری زندگی اینی ٹھاٹ دی نیندر کدی نہیں یہی جب خطرے والی رات آئی سی۔ تو فرمایا سونے ہو گالے وے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس معیار کے نکمے لوگ ہیں جب تلاوت کی جاتی ہے، میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تب سر یہ ہوتا ہے جی کہانیاں سنائی ہیں، او کس سے کہانیاں مولویاں کڑے نے سنائی جائیں۔ ہن بھی لوگ بکواس کرتے ہیں جی، سٹوریاں سناتے ہیں، ہم قرآن سناتے ہیں وہ سٹوری نام رکھتے ہیں، ہم اللہ کا فرمان پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا۔ ایک بندے نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جس ویلے جمعہ شروع ہوتا ہے تو مینوں نال ہی نیندر آ جاتی، جمعہ ختم ہوتا ہے تو نیندر ختم ہو جاتی۔ ہن دسو یہ علاج کی کرے بندہ؟ یہ توان پیندا کہ نہیں پیندا؟ یہ توان پیندا ہے ایک دیگ پکائے مٹن دی، ایک دیگ پکائے زردے دی، ایک بریانی دی، تے 60 70 80 تک نان ایتھے دے کے ٹر جائے، پھر ویکھا نیندر آؤندی؟ نیندر اٹھ جانی ویسے ہی، وہ حساب ہی کردے رہنا نا، مٹن دے کنے پیسے لگے، جردے دے کنے پیسے لگے، پھر نہیں نیندر بولنی۔ کنے بندے ایسے نے در شروع ہوئے نال ہی گھوڑ چڑھ جانے، درس ختم ہوئے ہاش پراش رش۔ فرمایا جب تلاوت کی جائے کہتے ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں، کہانیاں نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر تیرے دل پہ ہم اپنا کلام نازل کیا ہے، روح الامین کے ذریعے نازل کیا ہے، مستند باتیں نازل کی ہیں، ساری دنیا بدل سکتی ہے، اس کی زیر و زبر بھی نہیں بدلی۔ ارشاد ہوتا ہے سنا سے منہ علی الخرطوم، سادے لفظ میں ترجمہ کریں، یہ بوتھی اسی پناں گے، اس کی سونڈ پر ہم مور ٹھپے لگائیں گے، سادہ لفظ یہ ناساں پناں گے، یہ سمجھ لگ جائے گی کہ بکواس کس طرح کی جاتی ہے، قرآن کو کہانیاں کس طرح کہا جاتا ہے، نبی کی توہین کس طرح کی جاتی ہے، اور حدود کو پھلانگا کس طرح جاتا ہے، ان سمجھ چل لگے گی۔ لیکن آنے دو، وقت آئے گا ہم پوچھیں گے، پھر جواب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، دل لگی کے ساتھ قرآن کو سنو، اپنے بیماریوں کا مداوا بناؤ۔ ڈاکٹر صاحب جسم بیمار ہو تو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جائے سرجن کے پاس جایا جاتا ہے، پلسٹر کروائے جاتے ہیں، روح بیمار ہو جائے تو مسجد میں داخلہ کروایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے مومن کا دل اس طرح قرار پاتا ہے مسجد میں جس طرح مچھلی پانی میں قرار پاتی ہے، اور منافق اس طرح مسجد میں بے قرار ہوتا ہے جس طرح پرندہ پکڑ کے پنجرے میں بند کر دیا جائے، وہ ٹکرے مارتا ہے میری جان چھوٹ جائے پنجرے سے نکل جاؤں، وہ اسی طرح مسجد میں بے قرار ہوتا ہے، جب وہ مسیحتوں نکل ہے خوش خوش ہاش بچا، درس ختم ہو گیا، ہاں درس مسیح ختم ہو گئی، نمازاں ختم ہو گئی، تے ساری رات نان منگوا کے تے پیزے منگوا کے کھانا تے فجر کے ستے آنا۔ کیوں؟ خوشحالی ہے، کیوں؟ بے قراری کوئی نہیں، قرار ہے، سکون ہے، پیسے جیب نے سینے گلنا ہے تے انہاں پیزا لے کے گھر آ جانا، پھر انہاں فون کرنا ہے ٹھنڈی بوتل بھی لینی،
پھر انہیں فون کرنا ہے چٹی کے کالی، انہوں نے کہا دو میں ہی لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ نون حرف مقطعات میں سے ہے، والقلم قسم قلم کی، وما یسطرون اور وہ جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اس کی ساری تفصیل ہوئی ہے۔ ما انت بنعمت ربک اے نبی محترم، آپ اپنے رب کی نعمتوں سے، جو تیرا رب ہے اس کی عطا کردہ انعامات اکرامات سے اب پاگل المجرور نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک آپ کے لیے اتنا اجر ہوگا جو غیر ممنون ہے، جس کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی روک نہیں ہوگی، اللہ طول چلے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی کریم علیہ السلام آپ بڑے خلق کے مالک ہیں، آپ کا خلق عظیم ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بس آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے، کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ تو میں فتنے میں پڑا ہوا کون ہے، بیرا کون ہوا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اے رسول کریم جو تیرا رب ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا بھولا ہوا کون ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور ان میں ہدایت پر گامزن کون ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ جھوٹوں کی آپ اطاعت نہ کریں۔ وَدُّوا وہ تو دوست رکھتے ہیں، خواہش لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ اگر آپ تھوڑی سی لچک پیدا کریں تو پر وہ بھی تیرے لیے مداہنت کریں گے، لچک بنائیں گے۔ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ آپ بالکل نہ اطاعت کریں ہر بہت قسمیں اٹھانے والے ذلیل کی، حماز مشاء بنمیم جو تانہ زنی کرنے والا، الزامات لگانے والے، اور نمیم چغل خوری کے ساتھ بہت چلنے والے، چلتے پھرتے آوازاری، مناع للخیر خیر کے لیے بہت احسان جتانے والا، معتد اثیم حد سے پھلانگنے والا، گناہ کرنے والا، عتل سرکشی کرنے والا، بعد ذالک ظلیم اس کے بعد بے نسلہ ہے جس کی نسل پر بھی نسب پر بھی شک ہے، کوئی نمایاں نہیں کون ہے یہ۔ ان کا نذا اگرچہ وہ ہے مال والا، اگرچہ ہے وہ اولادوں بیٹوں والا، اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا اصل خصلت یہ ہے جب اس پر تلاوت کی جاتی ہماری آیتیں، قال اساطیر کہتا ہے یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی، حقائق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ سنسمہ علی الخرطوم ان کی ہم اس کو داغیں گے اس کی خرطوم سونڈ پر، کیا معنی ہے جس طرح پہلے ترجمے ہوئے، جب اس کو خاک آلود کریں گے اس کی نوزی کو پھر سب پتہ چل جائے گا۔